بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سرکار شاہ عالم کے ہم زمانہ ایک بڑے پائے کے ولی کامل اور عارف باللہ کا ذکر کریں گے، جن کے دربار کی یہ خصوصیت ہے کہ لوگ اور جگہ پر تو اولاد میں لڑکے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن اس آستانے پر خاص طور پر لڑکی کی ولادت ہو اس لیے آتے ہیں۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن گجرات میں آپ پیر کمال کے نام سے مشہور ہے۔ آپ ایم پی میں مالوا کے رہنے والے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار اور بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ مالوا کا سلطان محمود خلجی آپ کا مرید اور بہت معتقد تھا۔ وہ اکثر مرتبہ آپ کی خدمت میں تحفے اور نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ محمود خلجی کو بہت خواہش تھی کہ حکومت گجرات بھی اس کو مل جائے۔ حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ مالوا سے گجرات تشریف لائے اور شہر احمد آباد میں قیام کیا۔ جب آپ احمد آباد تشریف لائے تو حضرت سیدنا سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سفارش سے زمین کا ایک ٹکڑا گجرات کے سلطان محمد شاہ زربخش سے آپ کو رسول آباد کے قریب دلوایا تھا۔ یہ علاقہ حضرت پیر کمال کو بہت پسند تھا، کیونکہ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ سابرمتی ندی سے ایک نہر نکالی گئی تھی جو اسی علاقے سے ہو کر بہتی تھی، جس کا نام مانیک ندی تھا، جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتی تھی۔ حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک شاندار خانقاہ اور خوبصورت مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس جگہ کا نام علیم پور رکھا تھا۔ مسجد ابھی بھی اسی شان سے باقی ہے، لیکن آپ کی خانقاہ اور روضہ جو آپ نے اپنی حیات ہی میں تعمیر کروایا تھا وہ اب باقی نہیں ہے۔ ایک دھوبن تھی جو سرکار شاہ عالم اور حضرت پیر کمال دونوں بزرگوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس کے یہاں ہر مرتبہ لڑکی ہی پیدا ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بار بار لڑکیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے سخت ناراض ہوا اور اسے سخت الفاظ سنائے اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تیری صورت سے نفرت ہو گئی ہے، تو ہمیشہ لڑکیاں ہی جنا کرتی ہے، اگر آئندہ بھی لڑکی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس غم سے پریشان ہو کر وہ دھوبن حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت پیر کمال نے دھوبن سے اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے اپنے سارے حالات آپ کو کہہ سنائے اور ساتھ ہی عرض کیا کہ پیر صاحب، آپ اللہ کے ولی ہے، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک لڑکا عطا فرما دے۔ اگر اس بار بھی میرے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ حضرت پیر کمال نے دھوبن کی یہ بات سن کر اپنا سر مراقبے کے لیے جھکا دیا۔ چند لمحے بعد سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی، تمہارے نصیب میں لڑکا ہے ہی نہیں، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تیری قسمت میں تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ ایک ولی کی زبان سے یہ بات سن کر وہ دھوبن اور زیادہ غمگین ہو گئی اور وہاں سے رخصت ہو کر روتی ہوئی سرکار شاہ عالم کی خدمت میں ان کے دھلے ہوئے کپڑے لے کر حاضر ہوئی۔ سرکار شاہ عالم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے حضرت کو بھی ساری بات بتائی اور ساتھ ہی حضرت پیر کمال کی پیشین گوئی بھی سنائی اور رونے لگی۔ سرکار شاہ عالم نے اس دھوبن سے فرمایا کہ جا، تیرے پیٹ سے اس بار لڑکا پیدا ہوگا۔ سرکار شاہ عالم کی زبان پاک سے یہ بشارت سن کر وہ خوش ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے شوہر کو بھی یہ بشارت سنائی۔ چند مہینوں کے بعد وہ دن آیا اور سرکار شاہ عالم کی بشارت کے مطابق اس دھوبن کے یہاں بڑا ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چند دنوں کے بعد جب وہ دھوبن حضرت پیر کمال کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی، لیکن میں قربان جاؤں سرکار شاہ عالم کی لطف و عطا پر کہ ان کی دعا سے میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔
یہ سن کر حضرت پیر کمال نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ وہ لڑکا لڑکی بن گیا۔ دھوبن یہ دیکھ کر بڑی فکر مند ہوئی اور فوراً سرکار شاہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور میں تو برباد ہو گئی، حضرت پیر کمال کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے تو میرا لڑکا لڑکی بن گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر سرکار شاہ عالم بے ساختہ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ نادان، گھبراتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کر دیکھ، یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ دھوبن یہ دیکھ کر خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوئی اور پھر حضرت پیر کمال کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ یہ میرا بچہ لڑکا ہی ہے، لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت پیر کمال کو جلال آ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ دھوبن نے پھر دیکھا تو واقعی وہ لڑکا لڑکی بن چکا تھا۔ وہ پھر سے گھبراتی ہوئی سرکار شاہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی، روتے ہوئے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ حضور، حضرت پیر کمال کے کہنے پر میرا لڑکا پھر سے لڑکی ہو گیا ہے۔ سرکار شاہ عالم مسکرا دیے اور فرمایا کہ غم نہ کر، تیرا بچہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ جا سیدھی اپنے گھر جا، آخر تو بار بار حضرت پیر کمال کے پاس کیوں جاتی ہے؟ جب دھوبن نے پھر اپنے بچے کو دیکھا تو وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہی تھا۔ وہ خوش ہوتی ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی بارگاہ شاہ عالم سے رخصت ہوئی۔ دوستوں، اکثر لوگ اولاد میں لڑکے کی خواہش کے لیے کئی بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج بھی حضرت پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ جن میاں بیوی کو اولاد میں لڑکی کی خواہش ہوتی ہے وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ان کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مالوا کے سلطان محمود خلجی نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیجی۔ حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو گلے میں ڈالی اور ساتھ ہی گلے میں قرآن پاک لٹکا کر کیف و مستی کے عالم میں جمال پور علاقے میں جا پہنچے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جمال پور دروازہ سے سلطان محمد زربخش کی سواری نکلنے والی تھی۔ اعلان کر دیا گیا تھا کہ بادشاہ کی سواری نکلنے والی ہے، اس لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے، کوئی بھی صاحب اس راستے سے نہ گزرے۔ اتفاق یوں ہوا کہ ادھر بادشاہ کی سواری جمال پور دروازے سے باہر نکلی اور حضرت پیر کمال علیہ الرحمہ مستی کے عالم میں سڑک کے بیچ میں چلتے ہوئے آ نکلے۔ آپ کے سیدھے کاندھے پر قرآن شریف لٹکا ہوا تھا اور الٹے کاندھے پر اشرفیوں کی تھیلی جو سلطان مالوا نے آپ کے لیے بھیجی تھی وہ تھی۔ سلطان محمد زربخش کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی تو وہ غصے میں آ گیا اور پوچھا کہ یہ کون بے ادب ہے جو اس بے خوفی سے ہماری سواری کے آگے آگے چل رہا ہے؟ سلطان کے کان بھرنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور، یہی وہ پیر کمال سلطان مالوا محمود خلجی کے پیر و مرشد ہے، انہوں نے شاندار مسجد اور خانقاہ تعمیر کروائی ہے۔ دیکھیے حضور، محمود خلجی کے تعلقات نے انہیں کیسا مغرور بنا دیا ہے کہ اس وقت بھی اشرفیوں کی تھیلی گلے میں لٹکائے ہوئے بادشاہ کے سامنے، جو گداؤں کو بھی تونگر بنا دیتے ہیں، ان کے سامنے اس انداز میں آنا یہ بڑی بے ادبی ہے۔ سلطان محمد زربخش یہ سب سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور حکم دیا کہ چھین لو اس بے ادب کے گلے سے اشرفیوں کی تھیلی کہ بے مقدار ہو کر آفتاب سے نظریں ملانے چلا ہے۔ یہ فرمان شاہی سنتے ہی حکومت کے سپاہی حضرت پیر کمال کی طرف جھپٹ پڑے۔ آپ خدا کی یاد میں مستغرق اور کیف و مستی کے عالم میں تھے کہ اچانک ایک سپاہی نے آپ کے سینے مبارک پر ایک مکہ مارا، جس کے دھکے سے آپ زمین پر گر پڑے۔ ایک دوسرے سپاہی نے یہ کہتے ہوئے کہ بے ادب فقیر، تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح آنا ایک عظیم جرم ہے، اس نے آپ کے گلے سے اشرفیوں کی تھیلی اور قرآن پاک چھین لیا۔ حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا کہ ظالموں، یہ کیا اندھیر ہے؟ بادشاہ کی موجودگی میں جو قدرت کی طرف سے رعایا کی جان و مال کی رکھوالی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مجھ بے گناہ اور بے قصور کو لوٹ لیا گیا۔
خیر اے دنیا کے کتوں، تمہیں دولت چاہیے تو یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ، لیکن مجھے میرا قرآن کریم دے دو۔ یہ سن کر جاتے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے پلٹ کر آپ کے رخسار مبارک پر تماچا مار دیا۔ زوردار تماچے کی وجہ سے آپ کے قدم لڑکھڑائے اور آپ گر پڑے۔ سامنے پڑے ہوئے ایک پتھر سے آپ کا سر ٹکرایا اور پیشانی زخمی ہو گئی اور خون نکل آیا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے آہ نکل گئی۔ چند لمحات کے سکوت کے بعد حضرت پیر کمال اٹھے، اپنے ہاتھ سے پیشانی کے خون کو پونچھا۔ خون میں بھیگے ہوئے ہاتھ دیکھ کر صبر کا پیالہ چھلک اٹھا۔ انہی خون آلودہ ہاتھوں کو بارگاہ رب میں اٹھا کر سلطان محمد زربخش کے حق میں بد دعا فرمائی۔ فوراً موت قہر الہی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ سلطان محل پہنچ کر اچانک بیمار ہو گیا اور چند دن بستر میں رہ کر انتقال کر گیا۔ یہ واقعہ 855 ہجری کا ہے۔ اب آگے کیا ہوا اس کو آپ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ضرور سنیں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔